بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈیولپنگ سٹوری جناب فوری طور پہ آپ کو بتانی انتہائی ضروری ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے۔ جو امریکی ٹیرف کا معاملہ ہے اس پہ یو ٹرن لے لیا ہے ٹرمپ نے فوری طور پہ، اور کتنے دنوں کے لیے لیا ہے یہ یو ٹرن ٹرمپ کی طرف سے۔ اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ چائنا کے ساتھ جناب بہت ٹکر لے لی ہے امریکہ نے، اور چائنا نے بھی آگے سے رسپانس کیا ہے، تو اس کے بعد امریکہ کا اس حوالے سے کیا جواب آیا، یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، اور بہت انفارمیٹیو یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، اور جو امریکہ کے صدر ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں وہ آپ کو ان کی ذہنی جو کیفیت ہے وہ جھلکتی ہے ان کے اس طرح کے فیصلوں سے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جو ٹیرف نہ لگانے والے ممالک جو ہیں ان کے لیے وقت کا اعلان جناب کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جو ممالک جوابی ٹیرف نہیں لگا رہے، یعنی کہ وہ ممالک جنہوں نے ٹرمپ امریکہ کی مصنوعات پہ ڈیوٹی یعنی کہ ٹیرف جو ہے وہ نہیں لگایا، ان کے لیے وقت کا اعلان کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے فوری طور پہ امریکہ کے جواب میں، جیسے ہی امریکہ نے ٹیرف لگایا ہے 124% اور اس کے بعد 84% چائنا نے امریکی مصنوعات پہ بھی ٹیکسی سمجھ لو کہ لگا دیا ہے۔ اور ٹیرف پر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، ٹیرف پر ہر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ جناب ٹرمپ صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ شاید بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت بڑا یہ فیصلہ ہے، لیکن فی الحال یو ٹرن لے لیا۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، مختصر وقت کے لیے ٹیرف کو واپس لے رہا ہوں، یہ ٹرمپ نے کہا، اور لوگ ٹیرف کے بارے میں خوف زدہ ہو رہے ہیں، موصوف کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 90 دن کا وقفہ ان ممالک کے لیے ہے جنہوں نے اضافی ٹیرف امریکی مصنوعات پہ نہیں لگایا۔ اور ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ بھی ڈیل ہو سکتی ہے، سب سے منصفانہ ڈیل ہوگی۔ امریکہ جناب چودھری بننے کی فل ٹائم کوشش کر رہا ہے، اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، اور وہ چائنا سے انتہائی خوف زدہ ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا مینٹلی موصوف کا ایشو ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین پر ٹیرف فوری طور پر بڑھا کر 124 کی بجائے 125 کر رہے ہیں۔ ماضی میں لوگوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا ہے اور امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ صدر ٹرمپ بڑی تیزی کے ساتھ امریکہ میں بھی غیر مقبول ہو رہے ہیں۔ سروے آیا ہے کہ 54% جو لوگ ہیں انہوں نے ٹرمپ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیا جناب۔ اور ٹرمپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جناب، اور ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو ایران ہے اس پہ ہر حالت میں امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو موصوف ہیں بنیامین نیتن یاہو وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں ایران پہ۔ تو امریکہ فی الحال ٹائم ٹپا رہا ہے جناب، اور وہ جھلکتی بھی ہے، ان کے جو ہے نا عزائم وہ ان کی باتوں سے جھلکتے بھی ہیں میرے دوستو۔ اور ایران پر جوہری پروگرام بند کرنے پر راضی نہ ہوا، اگر یہ کہہ رہا ہے اگر ایران جوہری پروگرام بند کرنے پر راضی نہ ہوا تو فوجی طاقت کا استعمال کریں گے، فوج کی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس موجود ہے، اسرائیل اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بھائی ہر حالت میں انہوں نے ایران پہ اٹیک کرنا ہے، اور جو ہمارے ہاں لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، اور وہ ہر حالت میں ایران پہ حملہ کرنے کا خواہاں ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف بھی ان کا دھیان ہے میرے دوستو، یہ بات یاد رکھو۔ اچھا، امریکی صدر ٹرمپ نے چین کے علاوہ بیشتر ممالک کے لیے اضافی جو ٹیرف ہے وہ 90 دنوں کے لیے جب معطل کیا ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل اور بتا دوں گا آپ کو کہ ابھی کیونکہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ درآمدات پر پہلے سے آج 10% ڈیوٹی بدستور نافذ العمل رہے گی، یہ وائٹ ہاؤس بتا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ 90 روز کی معطلی کا اطلاق گاڑیوں اور اسٹیل اور المونیم پر عائد ٹیرف پر نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ چین پر 125% محصولات فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ دیکھا ہے، چائنا کے ساتھ بھی تل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، یہ بھی ٹویٹ آیا ہے صدر ٹرمپ کا، تو میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ اپنے محصولات کے منصوبے پر 90 روز کا وقفہ دے رہا ہوں، اضافی محصولات کی 90 روز کی معطلی نافذ العمل ہوگی۔ صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد
ڈاؤ جونز میں 2000 پوائنٹس کی تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ نیسڈک میں 8% اضافہ ہے۔ دوسری جانب خام تیل اور اسٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ خام تیل میں 2% کا اضافہ ہوا ہے۔ ادھر سونے کی عالمی قیمت میں 3%، جبکہ یورو کرنسی میں 0.4% اضافہ ہوا ہے، اور خام تیل کی قیمت میں 4% اضافہ ہو گیا ہے، اور برینٹ خام تیل کی قیمت $65 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ WTI خام تیل $62 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ اور ادھر عالمی گیس کی قیمت میں یعنی کہ 8% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی MMBTU گیس جو ہے وہ $3.74 میں فروخت ہو رہی ہے۔ ممالک ڈیل کرنے کے لیے مصروف کہہ رہے ہیں کہ مرے جا رہے ہیں۔ واہ چین کا عوامی جو جوابی رد عمل ہے، امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 104% یا 125% جو ٹوٹل ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا، جس کے رد عمل میں بیجنگ نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ چینی وزارت جو خزانہ کا کہنا ہے کہ چین امریکی مصنوعات پر 84% محصولات عائد کرے گا۔ تو یہ جو ہیں یہ جو سلسلہ ہے آپ دیکھ لیں خود ہی کہ یہ امریکہ اور چائنا اور امریکہ اسرائیل اور ایران کی طرف منہ، تو یہ چیزیں جناب ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور بھی جو ڈیولپمنٹ میرے سامنے آ رہی ہے، میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں اپڈیٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ٹیرف کا معاملہ ہے یہ، کیونکہ میں نے پہلے ویلاگ کیا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ ضرور کروں گا۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی اور جیسے جیسے ٹرمپ صاحب یو ٹرن لیتے جائیں گے، میں آپ کو جناب یہ لازماً اپڈیٹ کروں گا۔ اور اسی وجہ سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں چین نے مزید 18 امریکی جو کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، اور تجارتی محصولات کے معاملے پر امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں چین نے امریکہ کی مزید 18 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بیجنگ سے چینی وزارت تجارت کے مطابق 12 امریکی کمپنیاں کنٹرول لسٹ میں ناقابل اعتماد اداروں میں شامل کی گئی ہیں، اور خبر ایجنسی کے مطابق پابندیوں کی ضد میں آنے والی بیشتر جو کمپنیاں دفاعی صنعت سے وابستہ ہیں۔ محصولات پر کشیدگی کے بعد سے چین 60 امریکی کمپنیوں پر پابندی لگا چکا ہے۔ یہ جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے ٹیرف کے حوالے سے، تو 60 امریکی کمپنیوں پہ چین نے جناب پابندی لگائی ہے۔ اس سے قبل چین نے امریکی مصنوعات پر 84% محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ جوابی یعنی کہ رد عمل تھا یہ امریکہ کی طرف سے ٹرمپ کے پاگل پن کے بعد۔ تجارتی محصولات کے معاملے پر دنیا کی دو بڑی معیشتوں امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ جاری ہے، جہاں دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر محصولات عائد کرنے کا سلسلہ مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے بیجنگ پر 104% محصولات عائد کر دیا گیا، جس کے جواب میں بیجنگ نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے، اور چینی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ چین امریکی مصنوعات پر 84% محصولات عائد کرے گا، اور چین نے پہلے امریکی مصنوعات پر 34% جناب محصولات لگانے کا کہا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو یہ جو سلسلہ ہے جوابی چائنا کے بعد، تو اس پر محصولات پر جو کشیدگی امریکی چین تجارت میں 80% کمی کا امکان ہے، WTO نے بتایا ابھی۔ اور تجارتی محصولات پر امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے عالمی تجارتی تنظیم نے امریکہ چین تجارت میں 80% کمی کا امکان ظاہر کر دیا ہے جناب، اور اس میں یہ ہے کہ محصولات پر تناؤ سے امریکہ اور چین کے درمیان 80% تک یہ تجارت ان ملکوں کے درمیان کم ہو سکتی ہے، اور دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات کی مقابلہ بازی عالمی معیشت کو سخت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ جو بات ہے یہ جناب آئی ہے WTO کی طرف سے، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اب آمنے سامنے دونوں ٹکر، یعنی کہ ایسے یہ مقابلہ ہے اصل میں کہ امریکہ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کی چودراہٹ جو ہے وہ اب قائم نہیں رہ سکتی۔ چین بھائی ایک اور چودھری بن چکا ہے۔ اچھا WTO کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کا عالمی تجارت میں حصہ 3% تک ہے، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی کہ WTO کے مطابق عالمی معیشت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے سے عالمی GDP میں 7% طویل مدتی کمی ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے محصولات میں 90 دن وقفے کا اعلان کر دیا ہے،
تاہم چین پر 125% ٹیرف فوری طور پر نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جوابی ٹیرف نہ لگانے والے ممالک پر اضافی ٹیرف 90 روز کے لیے معطل کیا، یعنی کہ ٹرمپ نے دیکھا ہے کہ جب دوسرے ممالک ہیں جن پہ ہم نے ٹیرف لگایا اور انہوں نے اگر ہمیں جواب نہیں دیا، ہماری مصنوعات پہ ٹیرف نہیں لگایا، تو بھائی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے 90 دن 3 مہینے یعنی کہ میں نے اناؤنس کیا اس پہ ہم اس کو معطل کرتے ہیں، یو ٹرن لے لیا سمجھ لو۔ اور چین کے ساتھ مقابلہ بازی شروع ہو چکی ہے، اور چین نے آپ دیکھیں کہ امریکی کمپنیوں پہ بھی پابندی لگائی ہے، اور چین کے اضافی محصولات پر جو ہے امریکہ کا رد عمل آیا ہے، ابھی آیا ہے، فوری طور پہ بتاؤں گا کہ چین کے اضافی محصولات پر امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے، اور اس پہ اسکاٹ نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے 84% جوابی محصولات بدقسمتی ہے۔ چین کا محصولات میں اضافہ کرنا چین کے لیے ہی وہ کہتے ہیں نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی محصولات پر بات چیت کرنے والے ممالک سوچیں کہ انہیں چین کے ساتھ کیسے توازن قائم کرنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ چین کو محصولات بات چیت کے لیے میز پر آنا چاہیے۔ دوسری جانب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں چینی مشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی محصولات کے خلاف چین نے عالمی تجارتی تنظیم میں نئی شکایت درج کروا دی ہے۔ دیکھو چین بھائی فل ٹائم سینہ تان کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور ہم تو خیر کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ ہم اپنے ٹیرف ہماری مصنوعات پہ جو امریکہ میں ٹیرف لگایا نا بھائی جان، کیونکہ ہوگا یہ ہے کہ جب ٹیکس مزید سمپل آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو آپ کی اشیاء خرد و نوش یا کسی قسم کی کوئی اشیاء بھی دوسرے ملک جاتی ہے، اس پہ جب ٹیکس لگایا جائے گا مزید، تو وہ اشیاء وہاں پہ مہنگی ہو جائیں گی۔ جب اس ملک میں مہنگی ہوں گی تو وہ پھر وہ خریدے گا نہیں، جب وہ خریدے گا نہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو معیشت اور اس ملک کی جو منافع ہے جو بھی وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ مقابلہ اس طرح ہو رہا ہے، اور چین جناب سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے امریکہ کے سامنے۔ اور ساتھ ایک اور جناب اپڈیٹ ہے، یورپی یونین نے امریکہ پر جوابی 25% محصولات کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یورپی ممالک کر 25% محصولات کے نفاذ کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے یورپی یونین نے بھی امریکہ پر 25% محصولات کی منظوری دے دی ہے۔ برسل سے خبر ایجنسی کے مطابق یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ یورپی یونین امریکی محصولات کو غیر منصفانہ اور نقصان دہ سمجھتی ہے۔ یورپی کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ امریکی محصولات دو طرفہ اقتصادی نقصان اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی زراعت سے لے کر صنعتی پیداوار والی اشیاء یورپی محصولات میں شامل ہے۔ امریکہ نے گزشتہ ماہ یورپی ممالک سے آنے والے اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% محصولات عائد کیے ہیں جناب۔ تو بس دیکھ لیں پھر اگر اس طرح ہو رہا ہے تو چین بھائی کھڑا ہو گیا امریکہ کے سامنے، اور چین نے مزید ابھی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ چین نے جناب مزید انتظامات کرتے ہوئے اپنے جو شہری ہیں، چین نے امریکہ جانے والے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے، اور چین نے امریکہ سفر کرنے والے چینی سیاحوں کے لیے سفری ہدایات جاری کی ہیں۔ بیجنگ سے خبر ایجنسی کے مطابق چینی وزارت ثقافت اور سیاحت نے کہا ہے کہ چینی سیاح امریکہ کے سفر میں خطرات کا جائزہ ہم لے رہے ہیں اور سفر میں احتیاط کریں۔ چینی وزارت ثقافت و سیاحت کے مطابق امریکہ سے کشیدگی، تجارتی تعلقات اور امریکی داخلی سیکورٹی صورتحال کے باعث سفری انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک دونوں تگڑے دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب لگے گا پتہ کہ امریکہ کی چدراہٹ کتنی چلتی ہے، اور چین جناب جس کو کہتے ہیں کہ ایمرجنگ سپر پاور ہے، تو چین نے جناب آنکھیں دکھانی شروع کر دی امریکہ کو کہ تیرا کر لینے علاج۔ تو یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے جو حالات ہیں وہ بھی انتہائی آپ سمجھ لیں کہ اکٹھے ہیں یہ، لیکن یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ بھی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیلی خاندان جو ہیں وہ بھی غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ جنگ جو ملک اتنی لڑے گا اور بدماشیاں کرے گا تو ایک نظام دوسرا بھی جو چلتا ہے، تو اس لیے اسرائیل جنگی جنون اس پہ سوار ہے۔ گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں ملکوں کو اپنے یعنی کہ حملے کر کے اس پہ قبضہ جما کے وہاں پہ جو بھی معدنیات ہے، جو بھی قدرتی جو وسائل ہیں وہ جناب زبردستی ہتھیانے کے چکر میں امریکہ کے ساتھ اسرائیل بھی شامل ہے۔ تو اب چین نے ٹف ٹائم دے دیا ہے اور یو ٹرن لے لیا بہرحال ٹرمپ نے، اور بہانے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اگر بات کریں تو بات کر لے چین، لیکن یہ مقابلہ بازی چین نہ کرے۔
لیکن چین نہیں سن رہا. چین نے کیا نہیں، اگر تم بدماشی کریں گا تو پھر 80 بھی کریں گے. جناب مزہ آیا نا. باقی تو آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان سمیت جو ہم دوسرے ممالک ہیں وہ تو امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں نئی ڈیولپمنٹ اگر ہوئی تو وہ بھی بتائیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور سچی خبریں آپ کو بتائیں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.